ناظرین، شیخ السالکین سلطان العارفین جانشین خواجہ غریب نواز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت عراق میں اوش کے مقام پر 568 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام قطب الدین ہے۔ بختیار آپ کے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عطا کردہ خطاب ہے اور کاکی آپ کا مشہور لقب ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ صحیح النسب سید ہیں اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا ملتا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں تھے تو ہر آدھی رات کے وقت حرکت کرتے اور یا اللہ کی آواز نکالتے اور ان کی والدہ ماجدہ ایک پہر تک یہ آواز سنتی رہتی۔ حضرت سید کمال الدین موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد ماجد تھے جو اپنے زمانے کے ایک کامل شیخ تھے۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت ہوئی تو اس رات آپ کا تمام گھر نور سے معمور ہو گیا اور یہ روشنی اس قدر پھیل گئی کہ والدہ ماجدہ نے سمجھا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے وقت آپ نے سجدہ کیا اور آپ کی زبان سے اللہ جاری تھا۔ کچھ دیر بعد روشنی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی اور اس کے بعد غیب سے ایک آواز سنائی دی، یہ نور جو تو نے دیکھا ہے اسرار الہی میں سے ایک سر ہے جسے میں نے بچے کے سینے میں منتقل کر دیا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے 1.5 سال بعد آپ کے والد ماجد سید کمال الدین احمد موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پاک دامن والدہ ماجدہ نے آپ کی تربیت کا اہم فریضہ انجام دیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے قابل ہو گئے تو والدہ نے آپ کی تعلیم و تربیت کا معقول انتظام کیا۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 4 سال 4 ماہ کی ہو گئی تو والدہ ماجدہ نے اپنے پڑوسی کو بلایا اور اسے تھوڑی شیرینی دے کر کہا، میرے بچے کو پڑھنے کے واسطے مکتب میں لے جاؤ۔ وہ پڑوسی بچے کو لے کر اپنے ساتھ چلا۔ راستے میں آپ کی ملاقات ایک ایسے روشن ضمیر بزرگ سے ہوئی جس نے آپ کو دیکھتے ہی اس پڑوسی شخص سے فرمایا، اس بچے کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اس پڑوسی نے کہا، یہ پاک باز گھرانے کا بچہ ہے، والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، اس کی والدہ نے مجھے منت کر کے کہا ہے کہ اسے مکتب پہنچا دو۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں اسے مکتب چھوڑنے جا رہا ہوں۔ اس بزرگ نے جب پڑوسی کی پوری بات سن لی تو کہنے لگا، اس بچے کو میرے پاس چھوڑ دیں تاکہ میں اسے کسی بہتر استاذ کے حوالے کر سکوں۔ پڑوسی اس بات پر راضی ہو گیا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بزرگ کے سپرد کر دیا۔ اس بزرگ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ابو حفص نامی ایک اور بزرگ کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، یہ مبارک بچہ ہے، یہ ایک دن اولیاء کرام میں سے ہوگا اور مشائخ عظام میں اس کی بڑی شہرت ہوگی، اس کو انتہائی شفقت و محبت سے کلام اللہ کی تعلیم دیں۔ ابو حفص نے اس بزرگ کی بات قبول کر لی اور جب وہ واپس چلے گئے تو حضرت ابو حفص نے آپ سے پوچھا، تمہیں معلوم ہے یہ کون بزرگ تھے؟ آپ نے فرمایا، نہیں مجھے معلوم نہیں۔ ابو حفص نے کہا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو تمہیں میرے پاس لائے اور میرے سپرد کر دیا۔ خیر المجالس میں حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک حکایت منقول ہے کہ ابو حفص کی خدمت میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت و طریقت کے تمام ظاہری اور باطنی آداب حاصل کیے اور دینی و یقینی معاملات سے آپ نے اپنے ظاہر و باطن کو آراستہ کر لیا۔ اس دوران خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت عبادت و ریاضت اور مجاہدات میں مصروف رہتے تھے اور آپ پر استغراق کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ استاذ گرامی سے قرآن مجید کا سبق پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو استاذ گرامی نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو الحمدللہ سے سبق پڑھانا شروع کیا، لیکن خواجہ صاحب نے 15ویں پارے کی پہلی آیت سے اپنے سبق کا آغاز کیا۔ استاذ گرامی یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، یہ تو 15ویں پارے کی آیت ہے، یہاں تک تم نے کہاں سے پڑھا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میری والدہ ماجدہ قرآن مجید کے 15 پارے کی حافظہ ہیں، وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں اور میں شکم مادر میں ان سے سن کر یاد کر لیا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 دن یا ایک اور قول کے مطابق صرف 4 دن میں پورے قرآن مجید کو حفظ کر لیا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ گرامی قاضی حمید الدین ناگوری صاحب کو کہنا پڑا کہ اے قطب الدین، تو خدا کا دوست ہے، خدا تعالیٰ ہی تجھے تعلیم دے گا۔ پھر قاضی صاحب نے آپ کو حکم الہی کے مطابق ظاہری و باطنی تعلیم کے لیے سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے، مگر اس قدر آپ کا ادب و احترام کرتے تھے کہ لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ استاذ گرامی کا یہ رویہ اپنے شاگرد کے ساتھ زندگی بھر برقرار رہا۔ جب تک زندہ رہے دونوں دہلی میں ساتھ ساتھ رہے اور وصال کے بعد بھی ان دونوں حضرات کا مزار اقدس دہلی میں ایک ہی احاطے کے اندر موجود ہے۔
ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل علم میں بڑی محنت فرمائی اور کچھ ہی مدت میں تمام علوم حاصل کر لیے۔ پھر آپ نے بغداد کا سفر کیا۔ وہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو اللیث سمرقندی، خواجہ غریب نواز، شیخ احد الدین کرمانی، شیخ برہان الدین چشتی اور شیخ محمد اصفہانی سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور ان حضرات کی مخلصانہ توجہ اور نظر التفات سے ولایت کے اہم منصب پر فائز ہو گئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 17 سال تھی۔ نوجوانی کا عالم تھا۔ ظاہری و باطنی تعلیم سے جب پوری طرح آراستہ ہو گئے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو نہ صرف بیعت و خلافت سے مشرف فرمایا بلکہ خلافت کی دولت عظمیٰ سے بھی سرفراز فرمایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 روز متواتر خواب میں دیکھا، اور اس طرح کے مشائخ کی ارواح بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے معین الدین بختیار کاکی خدا کے محبوب ہیں، انہیں خلافت دو اور خرقہ پہناؤ۔ اس وقت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ابھی نوجوان تھے اور داڑھی بھی خوب نمایاں نہیں تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ پہنایا، اپنا خلیفہ بنایا اور فرمایا کہ دہلی جاؤ، ہم نے تمہیں تمام مشائخ کا سردار بنا دیا ہے۔ ہم خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام درویش تمہارے قرویدہ ہو جائیں، تمہارے روبرو بادب رہیں اور تم سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ خلافت حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر مشائخ اثر سے بھی استفادہ کیا۔ قیام بغداد کے زمانے میں حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے دوستانہ تعلقات ہو گئے، اور یہ محبت الفت اس درجے تک بڑھ گئی کہ جب حضرت قطب الدین صاحب ہندوستان روانہ ہوئے تو حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ ہندوستان روانہ ہو گئے۔ پھر یہ دونوں بزرگ ملتان پہنچے اور حضرت شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں عبادت میں مصروف رہے۔ ایک روز حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں حضرات خانقاہ میں تشریف فرما تھے۔ اسی دوران سلطان ناصر الدین قباچہ والی ملتان دوڑتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مغلوں نے قلعہ ملتان کا محاصرہ کر لیا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تیر پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور اسے دیتے ہوئے کہا کہ یہ تیر شام کے وقت دشمن کے لشکر میں پھینک دینا۔ سلطان ناصر الدین قباچہ نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا۔ صبح ہوئی تو میدان صاف تھا۔ قلعے کے گرد کل مغل محاصرہ کیے ہوئے تھے اور آج قلعے کے آس پاس کسی مغل کا نام و نشان بھی موجود نہیں تھا۔ سلطان ناصر الدین قباچہ رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ خانقاہ حاضر ہو کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے قدم بوس ہوئے۔ سلطان ناصر الدین نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے والہانہ اور عقیدت مندانہ انداز میں عرض کیا، اگر حضور ملتان میں قیام فرمائیں تو ہمارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں بلا اجازت پیر و مرشد کے کسی جگہ قیام نہیں کر سکتا۔ یہاں میرے بھائی بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، حق تعالیٰ نے ان کے لیے یہی جگہ مقرر فرمائی ہے، میں یہاں کسی حال میں بھی قیام نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملتان سے روانہ ہوئے۔ ملتان کے لوگوں کی ایک جماعت آپ کے ہمراہ تھی۔ ہانسی کے مقام پر پہنچ کر آپ نے ان کو مرید کیا اور پھر ہانسی سے چل کر دہلی تشریف لائے۔ پیر و مرشد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب صاحب کو ایک خط لکھا جس میں فرمایا، تم دہلی میں قیام کرو، حق تعالیٰ نے تمہیں دہلی کی ولایت عطا فرمائی ہے۔ اس حکم نامے کے موصول ہوتے ہی خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ مستقل طور پر دہلی میں اقامت گزین ہو گئے۔ اس وقت دہلی کے سلطان شمس الدین التمش تھے، جو کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ سلطان شمس الدین التمش ایک فوجی دستے کے ساتھ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آئے اور شکر خداوندی بجا کر التماس کیا کہ آپ شہر میں قیام فرمائیں، لیکن آپ نے منظور نہ کیا، بلکہ اپنی رہائش کے لیے موضع کیلو کھڑی منتخب فرمایا، جو جمنا کے کنارے واقع تھا۔ دہلی میں قیام کے دوران رفتہ رفتہ تمام شہر آپ کا معتقد ہو گیا۔ شہر کے خواص کے علاوہ عوام کا ایک مجمع ہر وقت لگا رہتا تھا۔ حضرت خواجہ قطب صاحب اس بھیڑ بھاڑ سے بہت گھبرائے، جی چاہتا تھا کہ کسی دوسری جگہ جا کر گوشہ نشینی اختیار کر لیں، مگر پیر و مرشد کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ آپ سے لوگوں کی عقیدت یہاں تک بڑھی کہ خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہر وقت لوگوں کا میلہ رہنے لگا۔ خود بادشاہ سلامت ہفتے میں 2 بار زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ دہلی میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری سے کچھ عرصہ قبل قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے عالم معاملہ میں دیکھا
کہ دہلی میں آفتاب عالم تاب طلوع ہوا ہے جس سے تمام مملکت منور اور تاباں ہے۔ وہ آفتاب قاضی حمید الدین ناگوری کے مکان میں اترا ہے اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ہی مکان میں رہوں گا۔ حضرت قاضی صاحب یہ خواب دیکھ کر حیران تھے اور اس سوچ میں گم تھے کہ اس خواب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن یہ بات ان کے دل میں ضرور تھی کہ دہلی میں عنقریب کوئی ولی کامل آنے والا ہے اور وہ میرے مکان میں قیام پذیر ہوگا۔ اسی روز قاضی صاحب کو خواب میں حکم ہوا کہ ہمارا دوست قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ اس شہر میں آیا ہے اور فلاں بھٹیارے کے مکان پر ٹھہرا ہے، جلدی جاؤ اور انہیں اپنے گھر لے آؤ، وہ تمہارے گھر میں قیام کرے گا۔ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ فوراً ننگے پاؤں بھٹیارے کے مکان میں پہنچے اور حضرت خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنے مکان پر لے آئے۔ کچھ عرصے بعد سلطان شمس الدین التمش رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الاقطاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام کا منصب پیش کیا، مگر آپ نے قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے انکار کے بعد شیخ انجم دین صغرا دہلی کے شیخ الاسلام بنے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ایک عرصے تک صرف قطب الدین بختیار کے نام سے مشہور رہے۔ آپ کے نام کا حصہ کاکی دہلی میں تشریف لانے کے بعد بنا۔ صاحب سیر العارفین اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ دہلی میں تشریف آوری کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اکثر حالت استغراق میں رہا کرتے تھے، کسی سے نظر و نیاز بھی قبول نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی اہلیہ پڑوس کے ایک سبزی فروش جس کا نام شرف الدین تھا، اس کی بیوی سے قرض لے کر اپنے گھر کا کام چلایا کرتی تھیں۔ وہ عورت چونکہ آپ کے گھر کے اندر پڑوسن ہونے کی وجہ سے اکثر آیا جایا کرتی تھی، اس لیے آپ کے گھر کے اندرونی معاملات سے پوری طرح باخبر تھی۔ اکثر اوقات خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کچھ نہ ہونے کی وجہ سے فاقوں کی نوبت بھی آ جایا کرتی تھی۔ ایک دن شرف الدین سبزی فروش کی بیوی نے تنزن آپ کی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ اگر ہم لوگ آپ کو قرض نہ دیں تو آپ لوگ بھوک سے مر جائیں۔ خواجہ قطب الدین صاحب کی اہلیہ کو پڑوسن کی یہ بات ناگوار گزری، انہوں نے اس کا ذکر خواجہ قطب صاحب سے کر دیا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بڑا رنج ہوا۔ آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ اس پڑوسن سے قرض لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے فرزند اور متعلقین کے کھانے پینے کا بندوبست میں خود کروں گا۔ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے سبزی فروش سے قرض لینا بند کر دیا تو اسے تشویش ہوئی کہ شاید خواجہ قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کو خواجہ صاحب کے گھر بھیجا۔ اس نے وہاں جو صورتحال دیکھی واپس آ کر سارا ماجرا اپنے شوہر کو بتا دیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، جب کھانے اور کھلانے کی حاجت ہو تو میرے حجرے میں جو طاق ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہاتھ ڈال دو اور جتنی بیسنی روٹی کی ضرورت ہو نکال لیا کرو اور جو کھانے والے ہیں ان میں تقسیم کر دیا کرو۔ سیر الاقطاب کی روایت کے مطابق کاک آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مصلے کے نیچے سے نکلتا تھا۔ فارسی زبان میں کاک بیسنی روٹی کو کہتے ہیں اور حجاز مقدس میں کاک میٹھی روٹی کو کہتے ہیں، اسی مناسبت سے آپ کو کاکی کہا جانے لگا۔ شہر میں سکونت پذیر ہونے کی وجہ سے آپ کے معتقدین کی بھیڑ ہمیشہ رہنے لگ گئی۔ وہیں آپ کی ملاقات شیخ بدر الدین سے ہوئی، جنہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کا شرف حاصل کیا اور پھر مستقل طور پر آپ کی خدمت میں رہنے لگ گئے۔ دہلی میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد وہیں آپ نے دوسرا نکاح فرمایا اور آپ سے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے۔ جب دہلی میں قیام کے دوران آپ کو ایک عرصہ گزر گیا اور آپ کو اپنے شیخ کی یاد مسلسل ستاتی رہی تو آپ نے ایک خط اپنے شیخ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بھیجا کہ بندہ آپ کی زیارت کا مشتاق ہے، اگر اجازت دیں تو قدم بوسے کے لیے حاضر ہو جاؤں۔ اس خط کے جواب میں خواجہ صاحب نے فرمایا، انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے قرب و بعد کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تم صحت و سلامتی کے ساتھ وہیں رہو۔ یہ جواب پا کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل میں دہلی میں قیام فرما کر رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دینے لگ گئے۔ مخلوق خدا جوق در جوق آپ کی طرف راغب ہوتی اور بیعت سے سرفراز ہوتی۔ آپ نے بے شمار لوگوں کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کیا اور انہیں ایک خدا کی عبادت کی تعلیم فرمائی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ قطب الدین بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ اگر 1,00,000 مرید بھی مرید ہونے کی نیت سے آتے تو سب کو کلاه عنایت فرماتے اور کلاه دے کر یہ فرماتے کہ جو اس کلاه کا حق ادا نہیں کرے گا وہ میرے پیر کی بیعت پر نہیں ہوگا اور یہی کلاه اسے سزا دے گی۔ لیکن آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں نکلا جس نے کلاه کی حق ادائی میں کمی کی ہو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی یہ بھی سنا ہے، درویش خلق کو کلاه اس وقت عنایت کر سکتا ہے جب اس میں 4 باتیں پائی جائیں۔ اول قضائے حاجت کے سوا مصلے سے نہ اٹھے اور کٹیا کا دروازہ کسی کے لیے کھلا نہ رکھے مگر اس وقت جب کہ عالم غیب سے کوئی چیز میسر ہو۔
دوسرے جب کوئی کلا کے لیے ملتمس ہو تو جب تک نور باطنی سے اس کے ظاہر باطن روشن نہ دیکھ لے اسے کلا نہ دے۔ تیسرے اس کے جماعت خانے میں علم کا چرچا ہو، جب کوئی کسی چیز کی بابت اس سے سوال کرے تو فوراً شافی و کافی جواب دے، یہ نہ کہے کہ فلاں کتاب میں دیکھو۔ چوتھے اسے ولایت حاصل ہو، یعنی مرید کا ہاتھ پکڑتے ہی اسے خدا رسیدہ بنا دے۔ ولایت یا تو کسی کو دے، اگر کوئی لائق نہ ملے تو سب ہمراہ لے جائے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب کسی مجمع سے گزرتے تو جب تک سب لوگوں کے ہاتھ کو بوسہ نہ دے لیتے آگے نہ بڑھتے تھے اور سب سے دعائے خیر طلب کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا ہاتھ چومنا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ جو شخص تعظیماً مشائخ عظام کے دست مبارک کو بوسہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ دہلی کے شیخ الاسلام جمال الدین محمد بسطامی کا جب وصال ہو گیا تو سلطان شمس الدین التمش نے شیخ الاسلامی کا منصب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا اور یہ منصب قبول کر لینے کے لیے اصرار بھی کیا، مگر عبادت و ریاضت میں خلل پڑنے کی وجہ سے خواجہ صاحب راضی نہ ہوئے۔ پھر نجم الدین صغرا کو اس منصب پر سرفراز کیا گیا۔ نجم الدین صغرا دہلی میں خواجہ قطب الدین کی مقبولیت سے کافی پریشان تھے۔ لوگ جوک در جوک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور فیوز و برکات حاصل کرتے، اور شیخ الاسلامی کے اہم منصب پر فائز ہونے کے باوجود بھی لوگ آپ کی طرف توجہ نہیں فرماتے۔ اس سے انہیں کافی تکلیف تھی۔ دل ہی دل میں وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کبیدہ خاطر تھے۔ شیخ الاسلامی کا منصب ملنے سے قبل خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے تعلقات خوشگوار تھے، مگر یہ منصب ملنے کے بعد ان پر دنیا غالب آ گئی اور اللہ والوں کا رتبہ ان کی نظر میں کم ہو گیا۔ اسی وجہ سے مخلوق خدا کا رجحان خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ دل ہی دل میں حسد اور جلن رکھنے لگ گئے۔ 622 ہجری میں جب دوسری مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے تو آپ نے اپنی اس آمد کی خبر کسی کو نہیں دی۔ اچانک دہلی پہنچنے پر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تعجب ہوا۔ آپ نے اچانک دہلی آنے کا سبب پوچھا تو معلوم ہوا کہ ایک کاشتکار نے غریب نواز سے عرض کیا کہ میرے کھیت کی پیداوار حاکم نے ضبط کر لی ہے، کہتا ہے کہ جب تک شاہی فرمان نہیں لاؤ گے اس میں سے کچھ نہیں پا سکو گے، لہٰذا میں حضرت کی امداد کا خواہش مند ہوں تاکہ اس سال کے خرچے سے نجات ملے، کیونکہ میری روزی کا وسیلہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بعد حاکم کیا کرے گا؟ اس نے عرض کیا جو حکم سلطان کا ہوگا اس کے مطابق عمل کرے گا۔ آپ نے فرمایا اگر استمراری فرمان دستیاب ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ اس نے عرض کیا کہ اگر حضور کتب صاحب کو سفارشی خط لکھ دیں تو استمراری یا میعادی فرمان مل جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے غور و تامل کے بعد فرمایا اگرچہ سفارش سے تیرا کام بن جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے کام کے لیے متعین کیا ہے، لہٰذا تو میرے ساتھ چل۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت اس کو ساتھ لے کر دہلی روانہ ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب دہلی تشریف لاتے تو اپنی تشریف آوری سے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو مطلع فرماتے تھے، مگر اس مرتبہ آپ نے اپنے دہلی پہنچنے کی اطلاع تک نہیں دی تھی۔ اتفاق سے راستے میں ایک شخص ملا جس نے دوڑ کر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی تشریف آوری کی اطلاع کر دی۔ کتب صاحب اچانک آپ کی تشریف آوری سے متعجب ہوئے اور بادشاہ کو آپ کی آمد سے مطلع کیا۔ بادشاہ نے پورے شاہی جاہو جلال کے ساتھ آپ کا پرتپاک انداز میں استقبال کیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے چلے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا بلا اطلاع اچانک حضور کے تشریف لانے کا کیا سبب ہے؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کسان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں اس کے کام کے لیے آیا ہوں۔ خواجہ قطب صاحب نے عرض کیا کہ حضور کے خادموں میں سے کوئی بھی سلطان سے عرض کرتا تو اس شخص کا کام ہو جاتا، اس کام کے لیے حضور کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ٹھیک ہے، مگر اہل اسلام ذلت اور غربت کے وقت خدا کی رحمت سے قریب ہوتا ہے۔ جب یہ شخص میرے پاس آیا تھا تو بہت رنجیدہ تھا، میں نے مراقبے میں دربار ایزدی سے اس سے متعلق عرض کیا۔ ارشاد ہوا کہ رنج و غم میں شریک ہونا عین بندگی ہے، بس میں حق تعالیٰ کی بندگی کے لیے یہاں تک آیا ہوں۔ اس موقع پر خواجہ قطب صاحب نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا سلطان کے پاس حضور کے تشریف لے جانے کی ضرورت نہیں، حضور یہیں قیام فرمائیں اور میں جاتا ہوں۔ چنانچہ شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سلطان شمس الدین التمش کے پاس تشریف لے گئے اور فرمان معافی لے آئے۔ ناظرین، جس زمانے میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا قیام دہلی میں تھا تو تمام دہلی والے عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ سے ملنے آئے، مگر شیخ الاسلام نجم الدین صغرا جو خواجہ عثمان ہارونی کے مرید تھے اور آپ سے بھی اچھے تعلقات تھے وہ ملنے کو نہیں آئے۔ جب 2-3 دن گزرنے کے بعد بھی شیخ الاسلام نہیں آئے تو ازراہ خلق خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خود ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔
اس وقت نجم الدین صغرا اپنے صحن میں ایک چبوترا تعمیر کروا رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں پر تشریف فرما ہونے پر نہ تو انہوں نے کوئی استقبال کیا اور نہ ہی آپ کی جانب متوجہ ہوئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر شیخ الاسلام کی اس طرح بیگانگی کا برتاؤ گراں گزرا تو آپ نے فرمایا، اے نجم الدین، ایسی تجھ پر کیا بلا آئی کہ شیخ الاسلامی کے نشے میں انسانیت سے درگزر اور راہ رسم و دیرینہ اور وزاداری قدیم کو یکبارگی ترک کر دیا۔ یہ سن کر نجم الدین صغرا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں سر رکھ کر معذرت خواہ ہوئے اور کہنے لگے، جس طرح میں پہلے آپ کا مخلص تھا ویسا اب بھی ہوں، مگر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے میری منزل بالکل برباد کر دی ہے۔ جب سے آپ کا مرید یہاں آیا ہے تو تمام مخلوق اس کی طرف مائل ہے۔ میں برائے نام شیخ الاسلام ہوں، میری کوئی خبر نہیں لیتا۔ یہ سن کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور کہنے لگے، تو خاطر جمع رکھ، میں اس بارے گراں کو جو تیرے دل پر ہے اپنے ہمراہ لے جاؤں گا۔ یہ فرما کر آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے چلنے لگے۔ نجم الدین صغرا نے ٹھہرنے کے لیے اصرار کیا تو آپ نے قبول نہ فرمایا اور چلے گئے۔ ناظرین، جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے اجمیر جانے لگے تو انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ چونکہ دہلی کے لوگوں کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے قلبی محبت ہو گئی تھی، اس لیے جب انہیں یہ خبر ملی تو پورے شہر میں کوہرام مچ گیا۔ جو جہاں اس خبر کو سنتا دوڑتا ہوا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ اہل دہلی میں سے کسی کو آپ کی جدائی برداشت نہیں تھی۔ کوئی اس بات پر راضی نہیں تھا کہ قطب صاحب دہلی چھوڑ کر اجمیر تشریف لے جائیں۔ اہل شہر دیوانہ وار آپ کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ محبت اور اشتیاق کا یہ عالم تھا کہ جہاں آپ قدم رکھتے لوگ اس جگہ کی مٹی تبرک کے طور پر اٹھا لیتے اور اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے۔ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح روانگی کی خبر سلطان شمس الدین التمش کو ہوئی تو وہ بھی بے اختیار دوڑتا ہوا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور منت و سماجت کرنے لگا کہ آپ انہیں اجمیر نہ لے جائیں، یہیں رہنے دیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جب تمام شہر کو آپ پر فریفتہ پایا اور لوگوں کی دیوانگی کا یہ عالم دیکھا تو سلطان کی التجا قبول کر لی اور خواجہ قطب الدین سے فرمایا، بابا قطب، تم یہیں رہو، تمہارے جانے سے اہل شہر پریشان اور بے قرار ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اتنے لوگوں کے دلوں کو تمہاری آتش جدائی سے کباب کر دوں۔ میں نے اس شہر کو تمہاری پناہ میں چھوڑا ہے۔ یہ فرما کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر شریف تشریف لے گئے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو رخصت فرما کر اپنے مقام پر واپس آ گئے اور یوں ایک بار پھر خواجہ قطب صاحب دعوت و تبلیغ اور اشاعت اسلام میں مصروف ہو گئے۔ ناظرین، جس زمانے میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے اور قاضی حمید الدین ناگوری کے گھر قیام فرمایا تو اس موقع سے قاضی صاحب نے آپ کے اعزاز میں محفل سماع کا انعقاد کیا، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ جب محفل اختتام کو پہنچی تو سامعین قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، محفل سماع کے بعد کھانا ضروری ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ سامعین کی اس خواہش کا اظہار قاضی صاحب نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے کر دیا تو آپ نے فرمایا، لوگوں سے کہہ دیں کہ صف لگا کر بیٹھ جائیں۔ جب سب لوگ صف لگا کر بیٹھ گئے تو آپ نے اپنے آستین کو جھاڑا، جس سے 2 بیسنی روٹیاں گرم حلوے کے ساتھ برآمد ہوئیں۔ آپ نے ہر شخص کے سامنے ایسا ہی کیا۔ اس طرح تمام لوگوں کو 2 گرم گرم بیسنی روٹیاں کھانے کو مل گئیں اور سب لوگ آسودہ ہو گئے۔ جب سارے لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو مولانا مجددین نے قاضی صاحب سے فرمایا، حضرت کھانے کے بعد شربت بھی ضروری ہے۔ انہی دنوں کسی عقیدت مند نے حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں ایک سیر شکر نظر کی تھی۔ قاضی صاحب نے اس شکر کو اپنے لوٹے میں ڈالا اور ساتھ ہی اس میں 7 پیالے پانی ڈال دیا، پھر سب کو پلانا شروع کر دیا۔ ہزارہا افراد نے اس لوٹے سے پانی پیا، مگر اس کے باوجود جتنا پانی لوٹے میں ڈالا گیا تھا سب اس میں موجود تھا۔ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی گہری عقیدت تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر اپنی بستی غیاث پور سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار مقدسہ پر حاضری دینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ میں اکثر آتا ہوں، پتہ نہیں حضرت کو میری آمد کی خبر ہوتی ہے یا نہیں۔ اسی وقت جب کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مزار اقدس پر فاتحہ خوانی کے لیے پہنچے تو قبر شریف کے سرانے سے یہ آواز سنائی دی، مجھے بھی اپنی طرح زندہ سمجھو، اگر تم جسم کے ساتھ آتے ہو تو میں جان سے حاضر ہوں۔ ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عقیدت مند نذرانے پیش کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، مگر خواجہ صاحب قبول نہیں فرماتے تھے، اور اگر کبھی لے بھی لیتے تو اسے غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ملک اختیار الدین ایبک جو اس قصبے کا مالک تھا آیا اور آداب بجا کر بیٹھ گیا۔
اس نے کچھ نقدی خواجہ صاحب کی خدمت میں پیش کی۔ شیخ نے حاضرین کی طرف دیکھ کر فرمایا، ہمارے خواجگان کی رسم ہے کہ ہم کسی کی نظر تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن یہ نقدی اوروں کے لیے ہے۔ یہ کہہ کر خواجہ صاحب نے اس بوریے کو اٹھایا جس پر آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ ملک اختیار الدین اور حاضرین نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ اس بوریے کے نیچے سونے کی تھیلیوں کی نہر جاری ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا، اے اختیار الدین، جس شخص کو الہی خزانے سے اس قدر مال و زر حاصل ہو، وہ شمس الدین کا مال و زر کس طرح قبول کر سکتا ہے؟ جا یہ اسی کو دے دے اور کہہ دے کہ خبردار، دوبارہ درویشوں کے ساتھ ایسی گستاخی سے پیش نہ آئے، نہیں تو نقصان اٹھائے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی کمالات اور دینی و مذہبی قیادت سے ہندوستان کا کون اہل علم واقف نہیں۔ انہیں ہر مسلک کے لوگوں نے اپنا پیشوا تسلیم کیا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ وہ بزرگوں کے عقیدت مند تھے، اور صرف وہی نہیں بلکہ ان کا پورا خاندان بزرگان دین اور مشائخ کرام کی بارگاہ میں نیاز مندانہ طور پر حاضری دے کر فیوز و برکات حاصل کیا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ جب آپ کے والد ماجد شیخ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوئے تو آپ کو اپنے فرزند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی ولادت کی بشارت انہی کی بارگاہ سے ملی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی زیارت کرنے کا اتفاق ہوا۔ اچانک ان کی روح مبارک مجھ پر ظاہر ہوئی اور کہنے لگی، شیخ عبد الرحیم، عنقریب تمہارے ہاں ایک فرزند رشید پیدا ہوگا، تم اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ لیکن چونکہ میری بیوی سن شباب کے تمام مراحل طے کر کے زمانہ یاس تک پہنچ چکی تھی اور اس عمر میں عادتاً ولادت نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے مجھے گمان ہوا کہ شاید خواجہ کی مراد یہ ہے کہ جب تمہارے یہاں پوتا ہوگا تو اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا۔ لیکن خواجہ صاحب نے میرے اس اندرونی خطرے پر فوراً مطلع ہو کر فرمایا، نہیں، میری مراد یہ نہیں، بلکہ جس لڑکے کی نسبت میں نے تمہیں بشارت دی ہے وہ تمہارے صلب سے پیدا ہوگا۔ چنانچہ اس واقعے کے تھوڑے دنوں بعد مجھے نکاح ثانی کا داعیہ پیدا ہوا اور نکاح کے تھوڑے عرصے کے بعد ولی اللہ پیدا ہوئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے وقت مجھے یہ واقعہ بھول گیا اور اسی وجہ سے میں نے ان کا نام ولی اللہ رکھ دیا، لیکن پھر جب وہ واقعہ یاد آیا تو میں نے ان کا دوسرا نام قطب الدین احمد رکھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اور قاضی حمید الدین ناگوری دریا کی طرف سفر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے عجائبات کا نظارہ کر رہے تھے جن کی صفت بیان نہیں کی جا سکتی۔ دریا کے نزدیک ایک مقام تھا جس پر ہم دونوں بیٹھ گئے اور بھوک نے ہم دونوں کو لاچار کر دیا۔ وہاں بیابان میں طعام کہاں سے مل سکتا تھا؟ الغرض کچھ وقت کے بعد ایک بکری اپنے منہ میں 2 روٹیاں لیے ہوئے آئی اور وہ روٹیاں ہمارے سامنے رکھ کر واپس چلی گئی۔ ہم دونوں نے وہ روٹیاں کھا لیں اور اس کے بعد ہم نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں روٹیاں اپنے خزانے سے عطا کی ہیں۔ وہ بکری نہیں تھی بلکہ مردان غیب سے کوئی ہوگا۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک بڑا بچھو ظاہر ہوا، اس طرح جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور جوں ہی دریا کے پاس پہنچا بے دھڑک پانی میں کود پڑا۔ میں نے حیرت سے قاضی کی طرف دیکھا اور قاضی میری طرف دیکھتے رہے۔ ہم دونوں نے کہا کہ اس میں کوئی راز ہے جو بچھو جلدی جلدی چلا جا رہا ہے، مناسب ہے کہ ہم بھی اس کے پیچھے چل کر دیکھیں۔ لیکن دریا کے اس کنارے کوئی کشتی موجود نہیں تھی جس پر سوار ہو کر ہم پار جاتے۔ جب ہم عاجز ہو گئے تو ہم نے دعا کی، اے پروردگار، اگر ہم درویشی میں مکمل ہو چکے ہیں تو ہمیں دریا راستہ دے دے تاکہ چل کر اس بچھو کا تماشا دیکھیں کہ کہاں جاتا ہے۔ جو ہی اللہ کی بارگاہ میں ہم نے یہ مناجات پیش کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پھٹ گیا اور خشک زمین نکل آئی۔ ہم دونوں نے دریا پار کر لیا۔ وہ ہمارے آگے آگے تھا اور ہم اس کے پیچھے پیچھے۔ چلتے چلتے اس درخت کے پاس پہنچے جس کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا تھا اور درخت سے ایک بڑا سانپ نیچے اتر رہا تھا تاکہ اس آدمی کو ہلاک کر دے۔ اس بچھو نے سانپ کو ڈسا اور ہلاک کر دیا۔ پھر اچانک ہمارے سامنے سے وہ بچھو غائب ہو گیا اور سانپ اس آدمی کے پاس ہی مردہ ہو کر گر پڑا۔ ہم نے نزدیک جا کر سانپ کو دیکھا جو بہت بڑا تھا۔ ہم نے کہا کہ جب وہ آدمی جاگے تو دریافت کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے بچایا تو یہ ضرور کوئی بزرگ آدمی ہوگا۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شراب پی کر مست پڑا ہے۔ ہم خدا سے شرمندہ ہوئے اور کہا کہ کاش ہم آتے ہی نہ تاکہ اس طرح کی حالت نہ دیکھتے۔ اس کے بعد ہم دونوں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شراب خور اور بے فرمان کو کیوں بچایا۔ ابھی یہ خیال پورے طور پر ہمارے دل میں نہیں گزرا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے عزیزو، اگر ہم صرف پرہیزگاروں اور صالح آدمیوں کو بچائیں گے تو گناہگاروں اور مفسدوں کو کون بچائے گا؟ ہم دونوں یہی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس مرد کی آنکھ کھل گئی اور وہ سانپ کو اپنے پاس مرا ہوا دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا اور اس فعل سے توبہ کر لی۔
کہتے ہیں کہ وہ جوان خدا رسیدہ بن گیا اور 70 حج ننگے پاؤں ادا کیے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب لطف الہی کی نسیم چلتی ہے تو لاکھوں شرابیوں کو صاحب سجادہ بنا دیتی ہے اور بخش دیتی ہے، اور خدا نہ کرے کہ اگر قہر کی ہوا چلے تو لاکھوں سجادہ نشینوں کو راندہ درگاہ کر دیتی ہے، سب کو شراب خانوں میں دھکیل دیتی ہے۔ پس اے بھائی، اس راہ میں بے غم نہیں ہونا چاہیے، اس واسطے کہ اس راہ میں کامل سلوک والے دن رات ہر وقت فراق کے ڈر اور خوف سے حیران اور غمگین رہتے ہیں، کیونکہ انجام کسی کو معلوم نہیں کہ کس طرح ہوگا۔ حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ دہلی میں سخت قحط پڑا، دور دور تک کہیں بارش کا نام و نشان نہیں تھا۔ حضرت شیخ نظام الدین ابو الموعد رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے اہم مشائخ میں سے تھے۔ اس دور کے دوسرے تمام مشائخ نے مل کر متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ بارش کے لیے دعا کی درخواست انہی سے کی جائے۔ انہوں نے مشائخ کے اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اسی وقت اپنا ہاتھ آستین کے اندر کر لیا اور آستین آگے بڑھا لیا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اپنے آستین کو جھاڑا۔ سوانح نگار لکھتے ہیں کہ آستین جھاڑنا تھا کہ اس قدر بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ حضرت مولانا وجیہ الدین یحییٰ جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، وہ حضرت نظام الدین ابو الموعد کے پاس گئے اور کہنے لگے، حضرت کا ہاتھ آستین کے اندر کرنا اور جامع آستین بڑھا کر آسمان کی طرف دیکھنا اور پھر آستین جھاڑنا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت نظام الدین ابو الموعد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دامن کا کپڑا تھا جسے انہوں نے میری والدہ کو عنایت فرمایا تھا۔ یہ بارش اسی کپڑے کی برکت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ماوراء النہر کا ناصر نامی شاعر ایک مرتبہ دہلی آیا اور سلطان شمس الدین التمش کی شان میں ایک قصیدہ بھی لکھ کر لایا۔ اس کی خواہش تھی کہ یہ قصیدہ وہ سلطان کے سامنے پڑھے اور سلطان کی اس پر توجہ بھی ہو۔ اس کے لیے وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ کے سامنے اس نے اپنا دلی مقصد بیان کیا۔ آپ نے اسے ہمت دلائی اور وہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر اپنا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا۔ سلطان کی توجہ کسی اور طرف تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر بادشاہ متوجہ نہ ہوا تو بڑا غضب ہو جائے گا، ساری محنت رائیگاں چلی جائے گی۔ اس نے دل ہی دل میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد کی درخواست کی۔ آپ نے نظر کرم فرمائی۔ سلطان شاعر ناصر اور اس کے قصیدے کی طرف متوجہ ہوا۔ تمام اشعار بغور سماعت فرمائے۔ جب شاعر ناصر پورا قصیدہ پڑھ چکے تو سلطان نے انہیں ہر شعر کے بدلے 1000 تنکا دینے کا حکم صادر فرما دیا۔ قصیدے میں کل 53 اشعار تھے جس کے بدلے شاعر کو 53,000 ٹنکے ملے۔ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں جمنا ندی حائل تھی۔ آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کر اس کی طرف پھونکا تو دریا میں راستہ پیدا ہو گیا اور آپ چلے گئے۔ ایک مرتبہ خواجہ صاحب حوض شمسی کے کنارے تشریف فرما تھے۔ دوستوں نے روٹی کھانے کی درخواست کی تو آپ نے حوض کے پانی میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے گرم روٹی باہر نکال کر دے دی اور دوستوں کو خوش کر دیا۔ ایک دن سلطان شمس الدین التمش جو آپ کا مرید تھا، اس نے آپ کی کرامت دیکھنے کے لیے روٹی کی گزارش کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آستین جھاڑی اور چند گرم گرم روٹیاں نکال کر اسے دے دیں۔ ناظرین، جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی پہنچے تو ایک نان بائی کے گھر پر قیام کیا اور اجرت پر کام کرنا شروع کر دیا۔ قحط کا زمانہ تھا۔ بادشاہ کے خزانے سے کئی من آٹا اس نان بائی کے گھر آیا کہ وہ روغنی روٹیاں پکائے۔ نان بائی نے تندور میں روٹیاں سینکنے کے لیے رکھ دیں اور خود سونے چلا گیا۔ اتفاقاً تمام روٹیاں جل گئیں اور فرمان شاہی کے مطابق حکومت کے کارندوں نے نان بائی کے گلے میں دستار باندھ کر سختی اور شدت سے کھینچا کہ قحط کے زمانے میں تو نے اتنا کھانا برباد کر دیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، بھائیو، اس نان بائی کو چھوڑ دو، میں تمہاری تمام روٹیاں ٹھیک کر کے دے دیتا ہوں۔ آپ کے ارشاد کی وجہ سے لوگوں نے نان بائی کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے کہ تم ہماری روٹیاں ٹھیک کر دو۔ خواجہ صاحب نے تمام روٹیاں تندور میں دوبارہ ڈال دیں اور جب وہ روٹیاں تندور سے نکالیں تو تمام روٹیاں سفید اور ٹھیک تھیں۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو وہ آپ کی ملاقات کو آ گیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، اے عزیز، میں بیچارہ کس شمار میں ہوں کہ تم میری ملاقات کو آئے ہو؟ بادشاہ نے کہا، اے خواجہ، آپ تمام درویشوں کے بالا نشین ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، جب تجھے مجھ پر اتنا اعتقاد ہے تو میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ دنیا کی محبت تیرے دل سے سرد ہو جائے اور تو ایک صاحب نعمت درویش بن جائے۔ خواجہ صاحب نے جو ہی یہ دعا فرمائی تو بادشاہ کے دل سے دنیا کی محبت جاتی رہی اور وہ اللہ والا ہو گیا۔ قاضی صادق اور قاضی عماد دونوں دہلی کے مشہور علماء میں سے تھے۔ ابھی انہیں منصب قضا نہیں ملا تھا کہ انہوں نے بادشاہ دہلی کو بتایا
کہ اس شہر میں شیخ قطب الدین بختیار کاکی اور شیخ حمید الدین ناگوری نے سماع کو اتنا رواج دے دیا ہے کہ عنقریب تمام دہلی کے مسلمان اسی کام میں لگ جائیں گے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس سماع کو بند کرا دیں۔ بادشاہ نے کہا شرعی معاملات میں اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ تم دونوں حضرات اس معاملے میں پشیمان ہوگے۔ ایک دن دونوں قاضی صاحبان خواجہ حمید الدین ناگوری کے گھر پہنچے۔ خواجہ حمید الدین ناگوری حالت وجد میں ہیں اور قطب الدین دست بستہ کھڑے ہیں۔ ان دونوں حضرات کی اس وقت داڑھی نہیں آئی تھی۔ ان قاضی حضرات نے آگے بڑھ کر کہا کہ اہل تصوف کے ہاں بے ریش لڑکوں کو محفل سماع میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ سن کر دونوں خواجگان نے اپنا ہاتھ منہ پر پھیرتے ہوئے کہا ہم لڑکے نہیں داڑھی والے ہیں۔ قاضیوں نے دیکھا تو ان دونوں حضرات کے چہروں پر داڑھیاں تھیں۔ دونوں قاضی صاحبان اس کرامت کو دیکھ کر شرمسار ہوئے اور واپس آ گئے۔ ایک دن ایک آدمی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی غربت کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ میری نگاہ اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہے تو کیا تو اس کا یقین کر لے گا؟ اس نے کہا ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ کا۔ آپ نے فرمایا اچھا جب تو مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے تو میں تجھ سے کہتا ہوں کہ وہ 80 ٹنکے چاندی جو تو نے اپنے گھر میں رکھے ہیں پہلے انہیں خرچ کر پھر شکایت کرنا۔ وہ شخص آپ کی یہ بات سن کر بہت شرمندہ ہوا اور شرم سے نیچی نگاہیں کیے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکلا کہ دہلی جا کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں توبہ کرے۔ راستے میں ایک عورت اس کے ہمراہ ہولی جو یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اس مرد سے تعلق قائم ہو جائے۔ چونکہ مرد کی نیت صاف تھی اس لیے اس نے عورت کی طرف توجہ نہ دی۔ آخر ایک منزل میں جب وہ ایک ہی کجاوے میں سوار ہوئے تو وہ عورت اس کے پاس بیٹھ گئی اور کوئی پردہ یا مزاحمت بیچ میں نہیں تھی۔ اس دوران شاید مرد نے اس سے کوئی بات کی یا ہاتھ بڑھایا تو اسی وقت دیکھا کہ ایک مرد نے آ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا کہ فلاں پیر کی خدمت میں توبہ کی نیت سے جا رہا ہے اور پھر ایسی حرکات کرتا ہے۔ اس شخص نے فوراً توبہ کر لی اور اس عورت کی طرف پھر دیکھا تک نہیں۔ جب وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو پہلے ہی آپ نے اس سے فرما دیا کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے تجھے بچا لیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا عورت کے لڑکے کو بادشاہ نے کسی الزام میں سولی پر چڑھا دیا۔ بڑھیا عورت روتی چیختی آپ کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی حضور میرا بے قصور لڑکا سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، آپ میری مدد کریں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور وہاں پہنچے جہاں وہ سولی پر چڑھایا گیا تھا۔ ہزاروں آدمی وہاں جمع ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لڑکے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر فرمایا خداوند اگر یہ لڑکا بے قصور ہے تو اس کو زندہ کر دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا فوراً قبول ہوئی اور وہ لڑکا فوراً زندہ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں ہندو مسلمان ہو گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت ہو گئے۔ ایک رات حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا جاڑے کا موسم ہے، رات میں گرم پانی وضو بنانے کے لیے موجود رکھنا۔ جب وہ وقت آیا اور بابا فرید پانی گرم کرنے کے واسطے اٹھے تو انہیں کہیں آگ نہ ملی۔ وہ بہت پریشان ہوئے اور کئی گھروں کو کھٹکھٹایا مگر کامیابی نہ ملی۔ جب ایک مکان میں آپ کو روشنی نظر آئی تو آپ وہاں پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک لونڈی باہر آئی۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں اور اتنی رات میں یہاں کیا کام ہے؟ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم ہوں، اپنے پیر کے واسطے پانی گرم کرنے کے لیے مجھے آگ کی ضرورت ہے۔ اس نے اندر جا کر بی بی کو یہ بات بتا دی۔ بی بی نے کہا اسے اندر بلا لاؤ۔ لونڈی باہر آ کر بابا صاحب کو اندر لے گئی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن ظاہری سے آراستہ کیا تھا، وہ بی بی آپ کو دیکھتے ہی آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے کہا آؤ اور میرے پاس آرام کرو پھر آگ ملے گی۔ بابا صاحب نے حکم ماننے سے انکار کر دیا اور واپس چلے آئے۔ پھر ہر طرف آپ نے آگ تلاش کی مگر اس میں کامیابی نہ ملی۔ پھر مجبوراً آپ اسی گھر واپس گئے جہاں آپ کو آگ جلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ جب دوسری بار آپ اسی جگہ پہنچے اور منت و سماجت کی تو صاحب خانہ نے کہا اگر میری بات آپ نہیں مانتے تو آگ کے بدلے اپنی ایک آنکھ نکال دو، تب تجھے آگ ملے گی۔ یہ بات بابا صاحب کو آسان معلوم ہوئی اور انہوں نے اپنی ایک آنکھ نکال کر اس کے حوالے کر دی اور مکان واپس آ گئے۔ اب لکڑی تلاش کی تو وہ بھی نہ ملی۔ آپ نے اپنی چارپائی جلا کر وضو کا پانی گرم کیا۔ پیر و مرشد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے پانی طلب کیا تو بابا فرید صاحب پانی لائے اور خواجہ صاحب کو وضو کرانے لگے۔ جب خواجہ قطب الدین کی نظر بابا فرید پر پڑی تو آپ نے فرمایا اے فرید تیری اس آنکھ پر دستار کا پیچ کیوں بندھا ہے؟ تب بابا صاحب نے فرمایا کہ حضرت آنکھ آئی ہے۔ جیسا کہ ہندوستان میں رواج ہے کہ جب آنکھ درد کرے تو کہتے ہیں کہ آنکھ آئی ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
جب آنکھ آئی ہے تو کھول دو۔ آپ نے حکم کے مطابق آنکھ کھول دی تو وہ آنکھ صحیح سلامت ہو گئی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بابا فرید صاحب کی اس خدمت کے عوض بہت نعمت عطا کی، اور وہ عورت بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ کی خدمت میں تائب ہو کر مرید ہو گئی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک بڑھیا آئی اور عرض کرنے لگی، میرا ایک لڑکا تھا، وہ عرصے سے لاپتہ ہے، آپ اس کے واسطے دعا فرمائیں کہ وہ واپس آ جائے۔ یہ سن کر حضرت نے مراقبہ کیا اور فرمایا، جا تیرا بیٹا آ گیا۔ یہ سن کر وہ بڑھیا گھر آئی اور اپنے بیٹے کو بخیر و خوبی موجود پایا۔ بڑھیا نے اس سے گمشدگی کا حال معلوم کیا تو اس نے کہا، مجھے روم کا ایک سوداگر اپنے ساتھ لے گیا تھا، تھوڑی دیر ہوئی مجھے ایک بزرگ ملے اور کہا کہ تیری ماں تیرے فراق میں بےتاب ہے۔ پھر وہ بزرگ مجھے یہاں پہنچا گئے۔ ایک مرتبہ سلطان شہاب الدین غوری نے آپ کے سماع کا ذکر سنا اور کہلا بھیجا کہ آپ سماع نہ سنا کریں۔ آپ نے جواب دیا، اس سے کہہ دو کہ سماع تجھے حرام ہے اور ہمیں مباح ہے۔ سلطان یہ سن کر بہت ناراض ہوا اور قسم کھائی کہ اگر آئندہ سماع سنا تو میں دار پر کھینچ دوں گا۔ حضرت نے یہ سن کر فرمایا، اگر تو سلامت رہا تب دار پر کھینچے گا۔ اس واقعے کے تھوڑے دنوں بعد سلطان کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی اور بادشاہ وقت بھی آپ کا معتقد ہو گیا تو شہر کے قاضی آپ سے حسد کرنے لگے۔ وہ ہر وقت آپ کو پریشانی دینے کے درپے رہنے لگے۔ جب بھی کوئی موقع دیکھتے تو بادشاہ کے پاس آ کر حضرت کی برائی کرنے لگتے۔ ان لوگوں کی اس حرکت سے بادشاہ وقت اور بھی آپ کی عزت و عظمت کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر ان کے دلوں میں آتش حسد بھڑکنے لگی۔ آخر انہوں نے ایک دن سلطان سے کہا کہ ہم حضرت پر حد شرع لگانا چاہتے ہیں، آپ ہم کو سزا اور جزا کا اختیار دے دیں۔ سلطان نے شریعت کا پاس رکھتے ہوئے ان کو جزا اور سزا کا اختیار دے دیا۔ انہوں نے حضرت کو لکھا کہ آپ ہمارے محکمہ قضاء میں حاضر ہو کر حرمت سماع کے متعلق گفتگو فرمائیں۔ حضرت نے کہلا بھیجا کہ کل ہمارے بزرگوں اور پیروں کا فاتحہ اور عرس ہے، اتنی فرصت دو کہ سماع اور عرس سے فارغ ہو کر تمہارے محکمے میں حاضر ہو کر گفتگو کر سکوں۔ انہوں نے یہ منظور کر لیا اور 100 سپاہی آپ کی خانقاہ کے دونوں دروازوں پر متعین کروا دیے تاکہ کوئی شخص خانقاہ میں حاضر نہ ہو سکے اور آپ کے ہاں عرس نہ ہو سکے۔ جب مقررہ وقت آیا تو مجلس شروع ہوئی۔ خادم نے آپ کو آگاہ کیا کہ خانقاہ کے دروازوں پر 100 سپاہی متعین کروا دیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی فرد خانقاہ میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضور نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، جس قدر کھانا ہمیشہ تیار ہوا کرتا ہے اس سے 2 گنا تیار کرو۔ ہماری مجلس میں خلق خدا کو آنے سے کون روک سکتا ہے؟ خادم نے حسب ارشاد اتنا ہی کھانا تیار کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ ملتان سے تشریف لائے اور حضرت کی خانقاہ میں داخل ہوئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جماعت کثیر کے ہمراہ مشرقی دروازے سے داخل ہوئے، مگر متعین سپاہیوں کو مطلقاً علم نہ ہوا۔ پھر تو جس کا جی چاہا سپاہیوں کے سامنے سے بے دھڑک خانقاہ میں داخل ہو گیا۔ سپاہیوں کی آنکھوں پر ایسا پردہ پڑا کہ ان کو کسی فرد کی آمد و رفت کی قطعاً کوئی خبر نہ ہوئی۔ جب مجلس سماع گرم ہوئی تو یہ خبر قاضیوں کو پہنچ گئی اور وہ شیخ بدر الدین کو لے کر خانقاہ میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت بدر الدین نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے روئے مبارک کو دیکھا تو کچھ ایسا روب طاری ہوا کہ فوراً حضرت کے قدموں پر گر پڑے اور اپنی گزشتہ خطاؤں کی معافی مانگی۔ حضرت نے فرمایا، آج رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے میرے سپرد کیا ہے، اس لیے میں نے تجھے اپنی مریدی میں قبول کر لیا۔ پھر حضرت بدر الدین کو بیعت ظاہری سے مشرف فرما دیا۔ ناظرین، ایک عرصے تک خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں رہ کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ جب کافی عرصہ گزر چکا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ بندہ حاضری کی سعادت حاصل کرنے کا متمنا ہے۔ مرشد کی طرف سے جواب ملا کہ میں بھی متمنا ہوں، جلدی آ جاؤ کیونکہ ہماری آپ سے یہ آخری ملاقات ہوگی۔ یہ حکم ملتے ہی خواجہ قطب صاحب اجمیر کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو آپ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں اور فرمایا کہ جو خدا سے دوستی کا دعویٰ کرے اس میں 3 خصلتوں کا ہونا ضروری ہے، جو کہ خوف، رضا اور محبت ہیں۔ یہ فرما کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آبدیدہ ہو گئے، جسے دیکھ کر تمام حاضرین مجلس دھاڑے مار مار کر رونے لگ گئے، کیونکہ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آخری مجلس تھی۔ پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک فرمان اور خلافت نامہ تحریر کرو جس میں اپنی خلافت و سجادگی قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو دیتا ہوں۔ خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں کہ جب وہ کتبہ تحریر ہو چکا
تو پیر و مرشد نے اس پر دستخط فرما کر مجھے دے دیا۔ نہایت ادب سے میں نے وہ تحریر لے لی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا میرے پاس آ جاؤ۔ جب میں نزدیک ہوا تو انہوں نے کلا اور دستار میرے سر پر رکھی اور عصائے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ میرے ہاتھ میں دے دیا، اور خرقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو پشت در پشت چلا آ رہا تھا، اور قرآن مجید اور مصلی اور نالین مجھے عطا فرمائیں۔ پیر و مرشد نے فرمایا یہ امانت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے جو میرے مرشدوں کو پہنچی تھی، یہ میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ جس طرح خواجگان چشت اس کا ادب کرتے ہیں تو بھی اسی طرح اس کا ادب کرنا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ قدم بوسی کر کے رخصت ہوں۔ آپ نے یہ امر روشن ضمیری سے دریافت کر لیا اور فرمایا آگے آؤ۔ میں قریب گیا اور قدموں پر گر پڑا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اٹھایا اور بغل گیر ہوئے، فاتحہ پڑھی اور ارشاد فرمایا راہ طریقت سے منہ نہ موڑنا، اس راہ میں مرد بنے رہنا۔ یہ سن کر میں ان کے قدموں پر گر پڑا۔ مرشد نے از راہ نوازش مجھے اٹھایا اور دوبارہ بغل گیر ہوئے۔ میں اجمیر سے رخصت ہو کر دہلی آ گیا۔ دہلی آئے ہوئے صرف 40 یوم گزرے ہوں گے کہ ایک شخص اجمیر سے آیا اور کہنے لگا کہ آپ کے اجمیر سے آنے کے 20 دن بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا۔ اسی رات مصلی پر بیٹھ کر میں سو گیا۔ خواب میں دیکھا کہ خواجہ صاحب عرش کی سطح پر کھڑے ہیں۔ میں نے سر ان کے قدموں پر رکھ دیا اور احوال پوچھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیا اور کر و بیاں اور ساکنہ نے عرش کے پاس مجھے جگہ دے دی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جدائی کا بڑا صدمہ ہوا، اور روز بروز خواجہ صاحب کی جدائی جسمانی طور پر آپ کو نڈھال کرتی رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد کی جدائی زیادہ دنوں تک برداشت نہ کر سکے، اور 14 ربیع الاول 634 ہجری بمطابق 27 ستمبر 1235 عیسوی میں آپ کا وصال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال سما کے دوران ہوا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات میں ہی اپنی قبر کے لیے زمین خرید کر رکھی تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ عید کے دن جب سب لوگ خوشیاں منا رہے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز عید سے فراغت کے بعد ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر کچھ سوچنے لگے۔ جو درویش آپ کے پاس موجود تھے انہوں نے آپ سے دریافت کیا کہ آج عید ہے، مخلوق خدا آپ کی قدم بوسی کے انتظار میں ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں رکے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے اس جگہ سے پاک دلوں کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ وہیں آپ نے زمین کے مالک کو بلوایا اور اس زمین کو خرید کر اپنی قبر کے لیے مخصوص کر دیا۔ اس کے بعد سلطان شمس الدین التمش نے خود آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غسل دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ دفن کیے گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال فرمانے کے بعد ایک بڑا مسئلہ جنازے کی نماز پڑھانے کا تھا۔ کون آپ جیسے اللہ والے کی نماز جنازہ پڑھائے؟ دہلی میں جتنے آپ کے خلفاء تھے سب آپ کے جنازے میں حاضر تھے۔ مولانا ابو سعید نے فرمایا حضرت نے بطور وصیت مجھ سے فرمایا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے گا جو ان صفات کا حامل ہو، جس نے تمام عمر اپنے آپ کو زنا سے محفوظ رکھا ہو، بلوغت سے لے کر آج تک عصر کی سنتیں قضا نہ کی ہوں، جو فرض نماز کی تکبیر اولیٰ سے محروم نہ رہا ہو۔ اس وصیت کو سننے کے بعد پورا مجمع سکتے میں آ گیا اور حیرت سے لوگ ایک دوسرے کا چہرہ تکنے لگ گئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھانے والے شخص کو مخلوق خدا دیر تک انتظار کرتی رہی کہ کون ہے وہ خوش نصیب جو ان مومنانہ صفات کا حامل ہے۔ کسی نے بھی جرت نہ کی۔ آخرکار سلطان شمس الدین التمش جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مرید اور خلیفہ تھا، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا میں اپنا راز پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا مگر حکم خواجہ میں کوئی چارہ نہیں۔ سلطان شمس الدین التمش نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور نماز جنازہ کے بعد ایک طرف خود کندھا دیا، باقی 3 پایوں کو اس وقت کے نامور اولیاء اللہ نے کندھا دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمین تک لے گئے جسے آپ نے اپنی حیات میں ہی خرید کر قبر کے لیے مخصوص کر رکھا تھا۔ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کی خبر پاک پتن میں پہنچی تو حضرت بابا فرید گنج چکر رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لائے اور حوض شمسی کی مٹی لا کر آپ کی قبر پر ٹوکریاں بھر بھر کر ڈالیں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر شریف آج تک خام ہے، بلکہ اس کا یہاں تک اہتمام اور احترام ہے کہ ان ٹوکریوں کی مٹی کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا ہے اور سطح کو ہموار تک نہیں کیا گیا۔ ناظرین، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت و ریاضت میں بڑی مشقتیں اٹھائیں۔ ابتدائی دور میں کچھ سو بھی لیتے تھے لیکن آخری عمر میں مطلقاً نہیں سوتے تھے اور فرماتے تھے اگر کسی وقت میں سو جاتا ہوں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ 20 سال تک وہ رات کو اطمینان سے نہ سوئے۔ یاد الہی میں استغراق کا یہ عالم تھا کہ جب کوئی آپ سے ملنے آتا تو کچھ دیر کے بعد ہوش میں آتے
برابر مراقبے میں نماز کے وقت آنکھ کھولتے اور غسل فرما کر تجدید وضو کرتے اور پھر نماز ادا فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 2 مرتبہ قرآن مجید کا ختم فرماتے تھے۔ جب آپ کلام پاک پڑھتے تو ہر آیت کی تلاوت کے وقت اپنے سینے پر ہاتھ مارتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ اسی طرح روز 1000 بار بے ہوش ہوتے تھے، لیکن جب مشاہدہ کی آیت پڑھتے تو مسکرا دیتے اور پھر عالم تحیر میں کھو جاتے اور پھر اسی عالم میں 1 دن اور 1 رات رہتے تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات روتے رہتے تھے۔ آپ کو ہنستے ہوئے بہت کم دیکھا گیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ ایسے آدمیوں کے پاس سے گزرے جو آپس میں ہنس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، تمہاری ہنسی پر مجھے تعجب آتا ہے، شاید تم موت سے بے خبر ہو۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے ہنسنا بند کر دیا تھا۔ قرآن مجید حفظ کرنے کے بارے میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اپنا حال یوں بیان فرماتے ہیں: مجھے ابتدائے حال میں قرآن شریف یاد نہیں تھا، اس لیے طبیعت پریشان سی رہا کرتی تھی۔ ایک رات میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا تو اپنی آنکھوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پر ملا اور زار و قطار رو دیا۔ میں نے عرض کی، حضور میری ایک گزارش ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری درخواست مجھے معلوم ہے۔ میری حالت پر رحم آیا اور فرمایا کہ سر اٹھاؤ۔ میں نے سر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ یوسف ہمیشہ پڑھتے رہو تاکہ قرآن مجید جلدی حفظ ہو جائے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد میں ہمیشہ سورہ یوسف پڑھتا رہا، یہاں تک کہ جلد ہی مجھے قرآن مجید حفظ ہو گیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اکثر خاموش رہتے اور دروازہ بند کر کے حجرے میں گریہ وزاری فرماتے تھے۔ ہر ایک کو ہر وقت ان کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پر زائرین کا ہجوم ہو جاتا تو آپ کا خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور عرض کرتا کہ حضور بہت سے لوگ آپ سے ملنے کے لیے بے قرار ہیں۔ یہ سن کر آپ ٹھنڈی سانس لیتے اور فرماتے کہ انہیں بلائیں۔ جب لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کھڑے ہو جاتے اور خندہ پیشانی سے سب سے ملتے تھے۔ اپنے خادم سے فرماتے کہ سب کو پانی پیش کرو۔ خادم حکم کی تعمیل کرتا۔ جب ہر ایک کو خادم پانی پلا دیتا تو خواجہ قطب الدین صاحب ہاتھوں کے اشارے سے سب کو باہر جانے کا حکم فرماتے اور سب لوگ باہر چلے جاتے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی معمول تھا کہ وہ چھپ کر عبادت و ریاضت فرماتے تھے اور اپنے مریدوں اور خلیفوں کو بھی چھپ کر عبادت کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سلطان شمس الدین التمش کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے سیر و تفریح میں مصروف تھے۔ بعض امراء اور وزرائے سلطنت بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ ایک بدکار عورت نے بادشاہ کے حضور میں عرض کیا کہ آپ میرا نکاح کرا دیں ورنہ میں عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ بادشاہ نے کہا، تو کس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے؟ تجھے کس نے غضب الہی میں مبتلا کر دیا؟ اس عورت نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس مرد نے جو قطب الاقطاب بنے پھرتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ حرام کاری کی ہے۔ اس عورت نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ حمل انہی کا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بیہودہ بات سن کر شرم و ندامت سے پسینہ آ گیا۔ بادشاہ اور عمراء ششدر رہ گئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اجمیر شریف کی طرف منہ کر کے کہا، یا پیر و مرشد میری مدد فرمائیں۔ فوراً ہی آپ کے سامنے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے دکھائی دیے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اور بادشاہ قدم بوس ہو گئے۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا بات ہے، تم نے مجھے کیوں یاد کیا؟ خواجہ قطب الدین صاحب نے سارا ماجرا بیان کیا تو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے بچے سچ سچ بتا، تیری ماں نے خواجہ صاحب پر جو الزام لگایا ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ بچہ فوراً اپنی ماں کے پیٹ سے بولا، یہ الزام سراسر غلط ہے، یہ عورت نہایت بدکار اور فاجر ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت سن کر اس عورت نے غلط بیانی کا اعتراف کر کے معافی مانگ لی۔